تقدم، جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف۔ یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اس سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ماں اتاکم الرسول، ماں پہلا معنی ماں کا جو دیں وہ لے لو۔ بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیجئے۔ غور سے سنیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ماں پہلا معنی جو دیں وہ لے لو، جو کچھ بھی دیں وہ لے لو۔ اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا جتنا دیں اتنا لے لو۔ ماں اتاکم الرسول، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو۔ اگر ظہر کی 4 رکعت فرض دیے تو 4 ہی پڑھنا ہے، 3 پڑھو گے تو گناہگار، اور 5 پڑھو گے تب بھی گناہگار۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب۔ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، کیا کر رہے ہو؟ تسبیح، ارے سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں۔ یہ ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ ہے۔ ماں اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی جس کام سے تمہیں روکیں اور جتنا روکیں اس کام سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 3 پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، اور اگر کسی نے 5 پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کی 4 کو ناقص کمزور مانا، اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا۔ دنیاوی کام میں آپ جو چاہیں کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لو، اور جو دیں گے وہ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو، بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں اور پیتل کے برتنوں میں اور تانبے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔
مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے، لیکن یہ مائک میں بولنا، اس سے دین زیادہ ثواب مل جائے گا یا مائک نہیں ہو تو گناہ پڑے گا، اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں، پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، اسٹیل کے برتنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دینی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے دینا پڑے گی۔ یہ ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے بھی اس دین کے اندر، فی امرنا فی دیننا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ما لیسا، جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کی تین شکلیں ہیں۔ یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، حکم نہیں دیا لیکن کیا۔ یا اس کی ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا، لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے، لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں، یہ تین شکلیں ہیں۔ یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا، اور خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی جائز۔ آئیے، کرنے کا حکم دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھائیے، کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ، غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے۔ اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجیے۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث پڑھی ہے میں نے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا، آج حدیث ہی سن لیجیے آپ۔
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو۔ اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، ان وافقت آمین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف۔ یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اس سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی، حدیث نہیں۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے۔ صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں۔ ایسا نہ ہو معظم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں، یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی، مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ، مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف۔ مولانا جرجیت صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ دیں گے آمین، معاف۔ یہ حکم ہے نبی کا، اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو، یہ قولی حدیث ہے۔ کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم۔ اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دیں وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولیں تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ پڑھو تو وہ ایک الگ بات ہے، سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے، آپ کا قول یہی ہے۔